السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے متعلق چند ایسی غلط فہمیوں کا ازالہ فرمائیں گے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور قریبی دوستوں رشتہ داروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی سے متعلق چند مسائل ہیں، وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں، تو ذرا مختصراً وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ یہ ہے صاحب استطاعت کا مطلب۔ ایک بات تو یہ تھی سمجھنے کی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلطی کو کرتے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یہ بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ دیکھو، جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی کہ اگر باپ نے پڑھ لی تو بیٹے کی چھٹی یا شوہر نے پڑھ لی تو بیوی کی چھٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے۔ زکوٰۃ باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کی ادا نہیں ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی، تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر الگ الگ واجب ہے۔ اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ واجب ہوگی۔ باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے، تو اس پر بھی الگ واجب ہوگی اور بیٹے پر بھی الگ واجب ہوگی، ایک سے دوسرے کی ادا نہیں ہوگی۔ آج ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب معلوم کر رہے تھے کہ ہم میاں بیوی کا مشترکہ کھاتہ ہے، یعنی جوائن اکاؤنٹ، تو لہٰذا ہم قربانی کر لیں تو دونوں کی طرف سے ہو جائے گی یا نہیں ہونے کی؟ تو یہ بالکل غلط خیال ہے، بالکل غلط۔ ہر ایک اپنے فرائض کا خود ذمہ دار ہے، وہ باپ ہو یا بیٹا، شوہر ہو یا بیوی، ہر ایک کو اپنی ادا کرنی ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کریں، قربانی کے برابر رقم کا صدقہ ادا کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، غریب کی بھی مدد ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو بجائے اس کے کہ 2000 روپے کا حصہ دو بھینس وغیرہ میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ ارے بھائی، ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے۔ صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تیسری غلط فہمی، ایک اور غلط فہمی بعض لوگوں میں یہ ہے کہ صاحب جب تک قربانی کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں
ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے صاحب میں ساری عمر ایسا ہی کرتا رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ ارے بھائی، پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ قربانی ادا کرے، واجب ادا کرے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ایصال ثواب کی خاطر، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین کی طرف سے ہو یا عزیز کی طرف سے ہو، یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے۔ لہٰذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو واجب ہے پہلے وہ ادا کرو، اس کے بعد اگر کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں یا والدین کی طرف سے کریں، کسی کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے کریں، یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کہ بھائی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا ضرور والدین کی طرف سے کرو، بلکہ دوسروں کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے حقیقت میں وہ اپنی ہی طرف سے نفلی قربانی ہوتی ہے، البتہ ایصال ثواب دوسروں کو ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اگر چاہے ایک ہی بکرا ذبح کر کے کرے تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا، ایصال ثواب جتنا چاہے آدمیوں کو کر دو، 10 کو کر دو، 20 کو کر دو، 50 کو کر دو، 100 کو کر دو، اپنے تمام اعز و اقربا کو کر دو، پوری امت کو کر دو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان فرمائے اور فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے قربانی ساری امت کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ساری امت کی طرف سے۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ثواب پہنچاتا ہے قربانی کر کے تو کیا ثواب بٹ کے ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بٹ کے ملنا چاہیے، اس واسطے کہ ایک عبادت ہے تو سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں کا رجحان عقیدہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ بٹنے وٹنے کا نہیں، انشاءاللہ سب کو پورا پورا ہی ملے گا۔ اس واسطے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا قربان کیا پوری امت کے لوگوں کی طرف سے، اگر اس میں بٹوارا شروع ہو گیا تو ایک بال کا کوئی 10واں حصہ بھی ایک آدمی کے حصے میں نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے یہ بات کہ وہ اس قسم کا بٹوارا فرمائے، ہر ایک کو انشاءاللہ کامل حصہ ملے گا۔ اس واسطے اگر ایک قربانی کی ہے نفلی تو اس میں جتنے بھی چاہے لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ فریضہ جو اپنے ذمہ واجب ہے وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنا چاہیے، اس میں پھر کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ یہ چند مسائل ہیں جو موٹے موٹے میں نے عرض کر دیے، باقی تفصیلی مسائل اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو وہ کمنٹ میں معلوم کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے اور اپنے تقرب کی خاطر یہ قربانی کی عبادت قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔